بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طارق نیازی اور آج میں ٹائیفائڈ بخار کے علاج، اس کے بچاؤ یعنی پریونشن اور ٹائیفائڈ ویکسین کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ جیسے کہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اس کا کازیٹیو ایجنٹ ایک بیکٹیریا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو ڈرگ آف چوائس ہوتی تھی ٹائیفائڈ کے بخار کے لیے، وہ کلورمفینیکال ہوتی تھی، ہم میڈیسن کیپسول ہوتے تھے۔ یہ بڑی افیکٹو ڈرگ تھی، سستی بھی تھی، ایزلی ٹالریٹ بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بون میرو سپریشن ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اپلاسٹک انیمیا ہو جاتا تھا، یعنی ہڈیوں کا جو گدا ہے جہاں ہمارے ریڈ بلڈ سیل بنتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل بنتے ہیں، پلیٹلیٹس بنتے ہیں، یہ سارے جتنے وہ سپریشن ہو جاتی تھی اور یہ بننا بند ہو جاتے تھے اور الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس کلورمفینیکال بین کر دی گئی۔ اس وقت مارکیٹ میں مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز کی مختلف میڈیسن موجود ہیں جو افیکٹو بھی ہیں اور ایزلی ٹالریٹ بھی کی جاتی ہیں۔ جب یہ میڈیسن ہم شروع کرتے ہیں اینٹی بائیوٹک، تو یوزلی 48 سے 72 آورس کے بعد فاقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو ٹائیفائڈ بخار کے بارے میں، جو ٹائیفائڈ بخار کا خاصہ ہے اور یاد رکھنی چاہیے، وہ ریلیپس ہے، کہ یعنی یہ بخار ٹھیک ہونے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بخار ہونا شروع ہو جائے گا، یہ کہتے ہیں ریلیپس۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈوز کم کر دیتے ہیں، بعض اوقات ارلی اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں میڈیسنس کو، اور بعض اوقات ایون اگر جو میڈیسن ہے ایون وہی سالٹ ہو لیکن اس کی فارماسیوٹیکل کمپنی چینج ہو جائے تو اس سے بھی ریلیپس ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ نوٹوریس ہے بخار ریلیپس کے لیے، یہ کوئی وجوہات بھی نہ ہوں تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ چنانچہ جب اتنے تک میڈیسن کنٹینیو کرتے ہیں جب تک کہ یہ تمام سمٹمز ریلیو ہونے کے 3 سے 5 دن بعد تک، جیسے ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ دوسرا، اس میں ٹائیفائڈ بخار میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، چونکہ اسٹامک اپسیٹ ہوتا ہے، انٹسٹائن میں السر ہوتے ہیں۔ اس بخار میں آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی انتڑی میں وہ ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، تو اکثر وومٹنگ بھی ہو جاتی ہے، تو پیشنٹ یوزلی کتراتے ہیں کوئی چیز ایسی لینے سے کہ وومٹنگ نہ ہو جائے، اور فلوئڈز کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہائیڈریشن کریکٹ کرنی چاہیے، کوشش کریں کہ اورل فلوئڈز لیں اور تاکہ یہ ڈی ہائیڈریشن ٹھیک ہو جائے۔ اگر پیشنٹ اورل فلوئڈ ٹالریٹ نہیں کر رہا تو پھر آئی وی فلوئڈ یا ڈرپس کے ذریعے اس پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے ڈائٹ، کہ کون سی خوراک لینی چاہیے ٹائیفائڈ بخار کے دوران، یہ بہت ضروری ہے۔ بیسک پرنسپل ہے کہ آپ لائٹ خوراک لیں، ایسی چیز لیں، ایسی چیز کھائیں جو لائٹ ہو اور جس کو ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہو۔ کوشش کریں ہیوی ڈائٹ نہ لیں، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، را فروٹ نہ لیں۔ ہاں، فروٹ کا جوس آپ لے سکتے ہیں، را ویجیٹیبلز نہ کھائیں، ہول گرینز نہ لیں، دالیں نہ لیں، یہ جو میوہ جات ہوتے ہیں یہ چیزیں نہ لیں۔ لیکن آپ کوک ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں، لیفی گرین ویجیٹیبل لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ گاجریں کھا سکتے ہیں، ابلے ہوئے چاول لے سکتے ہیں، دالوں میں جو مونگ کی دال کی کھچڑی ہے وہ لے سکتے ہیں، دہی لے سکتے ہیں، ابلا ہوا دودھ لے سکتے ہیں، انڈا اور فش لے سکتے ہیں۔ تو بس اس میں یہی چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی چیز نہ لیں جو ہیوی اور جس کو ڈائجسٹ کرنے میں آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو پرابلم ہو۔ اب اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ٹائیفائڈ ایک فیکو اورل ڈیزیز اس سے پھیلتی ہے روٹ سے۔ فیکو اورل ڈیزیز ہم ان ڈیزیز کو کہتے ہیں جن کے جراثیم سٹول میں خارج ہوتے ہیں، فیسز میں، اور پھر
کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے یا انگلیوں کے ذریعے یا منہ کے راستے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی بیماریاں فیکورل روٹ سے پھیلتی ہیں ان میں 5 ایفس کو یاد رکھیں: فیسز، فنگر، فلائی، فلوئڈ، فوڈس۔ اگر ہم یہ احتیاط کریں تو ان سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ٹوائلٹ میں سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، جو پانی ہم استعمال کر رہے ہوں وہ کلورینیٹڈ ہو، اور اگر کلورینیٹڈ نہیں ہے تو بوائل واٹر ہو، ابلا ہوا دودھ پینا چاہیے۔ اپنی جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو مکھیوں سے بچا کے رکھیں۔ را ویجیٹیبل اور را فروٹ یہ کھانے سے پرہیز کریں۔ یوزلی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فروٹ شاپ پہ گئے ہیں یا ریڑھی پہ گئے ہیں تو فروٹ ہے تو اس کو ادھر سے لے کے ادھر ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ساری ڈسٹ وغیرہ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹائیفائڈ کی ویکسین کا تعلق ہے تو 2 قسم کی ویکسین اویلیبل ہے۔ ایک اورل لائیو ویکسین ہوتی ہے، یہ کیپسول ہوتے ہیں جو 0، 2 ڈے پہ اور 4 ڈے پہ دیتے ہیں، اور پھر غالباً آفٹر 5 ایئر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور ایک انجیکشن کی صورت میں 0.5 ml انٹرامسکولر گوشت میں یا سبکوٹینیس دیتے ہیں، اور آفٹر ایوری 2 to 3 ایئرز ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہے، اس لیے ٹائیفائڈ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پریونٹیو میئرز ہیں ان پہ دھیان دیا جائے اور ہائیجین کو امپروو کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔